یا اللہ مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوششیں کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی ڈیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل ہی گرو گے۔ اگر زندگی کو خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ مکافات عمل: کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ اب لوگ مجھے اچھے برے نہیں لگتے، بس اب سب مطلبی لگتے ہیں۔ بے شک پاکیزہ اور وفادار مرد بھی عورت کا مان، عورت کا غرور ہوتے ہیں۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ ماں کا ہونا کسی خزانے سے کم نہیں۔ عورت کی خوبصورتی حیا میں ہے اور تحفظ حجاب میں ہے۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ جہاں باتیں دل کو زخمی کرنے لگ جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا وقت اس کا ہوتا ہے جو کسی کا بھی برا نہیں سوچتا۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی کی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ کوئی رنگ نہیں ہوتا بارش کے پانی میں، پھر بھی فضا کو رنگین بنا دیتی ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان ہمیشہ تعلق ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال تو زندگی کا حصہ ہے۔ مت بھولو کہ اندھیرے کے بعد اللہ کی رحمت کی روشنی ہے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راز فاش کرنا غیروں کی عادت ہے۔ ذمہ داریاں انسان کو وقت سے پہلے بڑا بنا دیتی ہیں۔ احساس شخصیت میں اکثر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹنا پسند کرتے ہیں۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ سچی بات، جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید مت رکھنا کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ ہماری بربادی کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن مجید کھولنے کی بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی بھی شرم محسوس مت کرنا۔ لوگ تمہیں توڑ دیں گے پر تم اللہ سے جڑ جانا۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ ہر سبق لکھنے کے لیے زندگی میں ایک حادثے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ امانت: جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت میں دیتا ہے، اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ قسمت میرے رب نے لکھی ہے تو افسوس کیسا، جو بھی ہوگا بہترین ہی ہوگا۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں ہے۔ کچھ تبدیلیاں اذیت ضرور دیتی ہیں لیکن لازمی ہوتی ہیں۔ کربلا کا سب سے بڑا سبق: مرد نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، عورت نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ بے شک ضرورتوں کی وجہ سے نہیں، خلوص کی وجہ سے تعلقات قائم رکھو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ ہر کوئی کیوں نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا۔